اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ جو آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں یہ سورہ ال عمران کی 8 اور 9 آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تجھ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں سے کچھ آیات تو محکم ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ من مانی تعویل کرنے اور فتنہ پیدا کرنے کی غرض سے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس میں متشابہ ہے، اور اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور ان کے جو علم میں پختہ ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور عقل والوں کے سوائے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور وہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقین تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر مرسل پر جو کلام الہی نازل ہوا تھا، اس کلام میں محکم آیات بھی تھیں اور متشابہ آیات بھی۔ بالعموم سقراط کو علمی دنیا میں بطور ایک فلاسفر
پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ وہ فلاسفر سے بڑھ کر ایتھنز کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی اور مرسل تھا۔ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو روحانی علوم ملے تھے، ان علوم میں بھی بعض الفاظ متشابہ تھے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب کوئی بڑی عظیم شخصیت جو اپنی زندگی میں ہر قسم کے دکھوں اور تکالیف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے حق پر ڈٹی رہتی ہے، تو ایسی شخصیت کے گزر جانے کے بعد بالعموم لوگ اس پر حاشیے چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف ایک کتاب یعنی انجیل دے کر بھیجا تھا۔ لیکن بدبخت یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے اس مرسل کے ساتھ جو صاحب کتاب نبی تھا، بڑے دکھ دیے اس نبی کو، اور حتیٰ کہ وہ اس پر جھوٹے الزام لگا کر صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال واقعہ صلیب کے بعد آپ کی امت نے آپ کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور ہم مسلمانوں کی لا علمی کا اندازہ لگائیے کہ ہم نے بھی کل نفس ذائقۃ الموت کے برخلاف اسے زندہ بجسم انسی آسمان پر بٹھا دیا۔ یہ وہ بات ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجی گئی عظیم شخصیتیں جو اپنی زندگی میں حق کے لیے باطل کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں اور ٹکراتی ہیں، اور کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی جھوٹ کے ساتھ، وہ ڈٹی رہتی ہیں، ہر قسم کے دکھ بھی سہتی ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ اس قسم کی عظیم شخصیتیں اس دنیا سے پھر رخصت ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر لوگ ان شخصیتوں کے متعلق مبالغہ کی باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں، حاشیے چڑھانے شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ زندگی میں تو یہودیوں نے اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کو صلیب پر لے گئے، اور صلیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جدھر اسے لے جانا چاہتا تھا لے گیا۔ لیکن اس واقعہ صلیب کے بعد پھر اس کے ماننے والے جو تھے، انہوں نے عجیب عجیب باتیں اس کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی، اور ان سب عجیب فضول باتوں کا بانی جو تھا، مبانی، وہ سینٹ پال تھا۔ اور یہ بندہ سینٹ پال اپنی زندگی میں یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی زندگی میں وہاں یروشلم میں اس کا شدید مخالف تھا، لیکن اس کے صلیب کے واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ السلام کے متعلق اس نے خوابیں سنانے شروع کر دی لوگوں کو، اور عجیب عجیب فضول باتیں، اور سب یہ دجالی اور مشرکانہ جو عقائد جو عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں، ان کا بانی و مبانی وہی سینٹ پال تھا۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عجیب ہیں کہ اس کی زندگی میں ایسی عظیم شخص جو ہوتا ہے جب دنیا میں آتا ہے باطل کے خلاف، اس کو دکھ دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سنتے، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور جھوٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ بندہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق ایسی عجیب باتیں بنانی شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھا اور بشر تھا۔ کوئی بشر ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتا اس دنیا میں، اور نہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بن سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان جو سب ہیں اس میں نبی بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں، سب یہ تو بشر ہیں، تخلیق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ خالق ہے۔ خالق ہر قسم کی ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نامی شخص جو اللہ تعالیٰ کا عظیم شخص دنیا میں آیا، اس کے ساتھ یہی ہوا۔ آسم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ 23 سال آسم کو کفار مکہ سے لڑنا پڑا سچائی کے لیے، اور وہ جو جھوٹے بت پرستی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بخشی اپنی زندگی میں، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں عجیب قصے
بنا لیے ہیں عاصم کے متعلق بھی. کوئی کہتا ہے کہ وہ نور تھے, کوئی کہتا ہے وہ بشر تھے, کوئی کہتا ہے ان کا عاصم کا سایہ نہیں تھا. یہ سب باتیں جو ہیں بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں جو عظیم انسان کی طرف پھر اس کے ماننے والے جو اس کے مرید ہوتے ہیں اس کے طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جبکہ ان ایسی اکثر باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بہرحال تاریخ فلسفہ میں ایتھنز کے اس برگزیدہ انسان یعنی سقراط کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. موت کے بعد سقراط کو بھی افراط و تفریط کی رداؤں میں لپیٹ دیا گیا. اس کے متعلق بھی چونکہ اس نے بھی ہمت اور ڈٹ کے ایتھنز کے جو غلط لوگ تھے ان کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو سچی باتیں بتائیں, اور ان کی کسی جھوٹی بات کے ساتھ اس بندے نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. اس نے کیا کہا تھا ٹھیک ہے جو مجھے آپ سزا دیتے ہیں دیں, اور اس نے اس سزا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان دے دی. اور یہ بڑا عظیم واقعہ ہے, کسی خدا کے بندے کا سچ کی خاطر حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا, یہ بہت بڑی بات ہے اس انسان کی جان کی قربانی. تو پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا, لیکن اس واقعے نے اس کا جو اس کے ساتھ ہوا سزا کا یعنی زہر کا پیالہ اس کو پلانے کا, تو عام لوگوں پر بہت پھر اثر اس کے شاگردوں کے اوپر بھی ہوا اور لوگوں پر بھی ہوا. اور پھر انہوں نے ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق یعنی سقراط کے متعلق عجیب عجیب باتیں ان کی ذات کے متعلق بھی گھڑنی شروع کر دیں, اور اس کی جو تعلیم تھی اپنی زندگی میں انہوں نے دی, اس تعلیم میں بھی بعض ایسی باتیں داخل کرنی شروع کر دیں جن کا کہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں سقراط کی علمی نظریہ یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس کے متعلق بتایا تھا کہ سقراط کے بعد آپ کے نامی شاگرد افلاطون نے تصور کی اصطلاح کو اس کے اصل مفہوم یعنی تعریف کی بجائے ایک مابعد طبیعتی حقیقت قرار دے دیا. یہ تصور یعنی افلاطونی تصور یا آئیڈیا افلاطون کی اپنی ذہنی یا خیالی تخلیق تھا اور اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا. بعد ازاں افلاطون کا یہ تصور یا آئیڈیا تصوریت یعنی آئیڈیالزم کی بنیاد بنا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر آج میں سقراط کے نظریہ علم کے متعلق کچھ بات کروں گا. پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آل نالج از نالج تھرو کنسیپٹس کے متعلق بات کر دی تھی. آج میں انشاءاللہ تعالی جو سقراط کا نظریہ علم ہے, میں اس کو خدا کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ نظریہ علم تھا یعنی ورچو از نالج. آج میں اس نظریہ کے متعلق کچھ بات کروں گا کہ تاریخ فلسفہ میں اس سقراط کے نظریہ علم کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح پڑھا اور سمجھا گیا. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے خاکسار ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ سقراط کا علمی نظریہ یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس ہمارے موضوعی علم سے متعلق ہے. موضوعی علم کی میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. موضوعی علم ہوتا ہے فائلی علم یعنی زید بکر کا علم, میرا اور آپ کا علم. اس کو سبجیکٹو نالج کہتے ہیں. یہ نظریہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹ اس کے متعلق ہے. انسانوں کے انفرادی جو علم ہوتا ہے اس کے متعلق یہ اس نے بات کہی تھی. جبکہ اس کا نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے معروضی علم کے متعلق ہے. معروضی علم کیا ہے اس کا بھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیں ہمارا جو جاننا ہے اس کا آگے ایک مقصد ہے, اس کی غایت ہے. ہمارے علم حاصل کرنے کی جو غایت ہے اس کو ہم معروضی علم کہتے ہیں یعنی آبجیکٹو علم. وہ غائی علم ہے, معروضی علم ہے. یہ جو سقراط کا نظریہ جب آج میں جس کے متعلق میں بات کروں گا نیکی علم ہے, اصل میں ہمارا جو موضوعی علم ہے معروضی علم ہے اس دنیا میں اس کے متعلق اس نے یہ نظریہ لوگوں کے آگے رکھا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا موضوعی علم جو ہے زید بکر کا علم جو ہے یہ سارا وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے, اس میں چینج آتی رہتی ہے. لیکن جو معروضی علم ہے یعنی آبجیکٹو نالج وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے. دیر از نو چینج ان اٹ, اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اٹ از انچینجیبل. جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نیکی علم ہے, ورچو از نالج ایک نظریہ علم ہے
کیونکہ سقراط نے اس نظریہ میں علم کو نیکی قرار دے کر اس کی تعریف تو نہیں کی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہماری رہنمائی ضرور فرما دی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ نیکی اور علم دونوں ایک ہی وجود کے دو مختلف نام ہیں، لیکن اس نظریہ کے متعلق ہمارے آگے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، یہ نیکی ہے کیا؟ سقراط نے ہمیں اس سوال کا جواب تو نہیں دیا، لیکن اس ضمن میں اس نے ہمیں کچھ ٹپس ضرور دی ہیں۔ مثلا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ نیکی ایک ہے، اٹ از دا ون، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ نیکی زندگی کا واحد مقصد اور مدعا ہے، اٹ از دا سول اینڈ آف لائف۔ اور پھر ایک اور بات بتا گیا اپنی زندگی میں سقراط، وہ کہتا ہے کہ اس نیکی کا علم ہمیں بذریعہ عقل یا کوشش نہیں مل سکتا، وہ یہ بھی بات بتا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یعنی اس کی عطا اور بخشش ہے۔ اسی ضمن میں افلاطون کے رسالہ مینو میں وہ سقراط کہتا ہے، جس کا میں حوالہ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آج پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ورچو ول بی ایکوائرڈ نائدر بائی نیچر نار بائی ٹیچنگ، ہو ایور ہیز اٹ gets it by divine dispensation without taking thought. Protagoras and Meno, translated by W.K.C. Godhari, page number 156 and 57. وہ کہتا ہے کہ سقراط کہتا ہے کہ نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا، یعنی نیکی کے علم کو، بغیر غور و فکر کے محبت الہی یعنی فضل الہی کے طور پر حاصل کیا، یہ وہ ساری باتیں جو وہ بتا رہا ہے ساری میرے ساتھ وہی اسی طرح ہوا۔ نہ میں کوئی فلسفے کا طالب علم ہوں، نہ میں نے زندگی میں فلسفہ پڑھا، نہ مجھے یہ پتا تھا کہ فلسفہ کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی میں نے، لیکن ناکام رہا۔ باہر پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا سقراط نے کہا ہے اپنے فضل اور اپنی رحمت کے طور پر اس نیکی کا علم مجھے بخشا۔ سقراط نے نیکی کی ماہیت کے متعلق یاد رکھیں ہمیں جو ٹپس اور اشارے دیے تھے، ان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی جس کو اس نے علم کہا تھا وہ خدا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے۔ خدا ہی انسانوں کی زندگیوں کا واحد مقصد اور مدعا ہے، اور پھر خدا ہی وہ ذات ہے جس کا علم انسان عقل کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ کیونکہ اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی معاملہ خواہ کتنا ہی پیچیدہ اور مشکل ہو، لیکن پھر بھی انسانی ذہن اس کو جاننے کے لیے جستجو کرتا رہتا ہے۔ یعنی سقراط نے تو کہہ دیا کہ یہ جو نیکی کا علم ہے، نیکی کون سی؟ جس کو اس نے علم قرار دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اپنی بات کہہ گیا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے نا کہ کوئی معاملہ، کوئی بات کتنی بھی پیچیدہ اور مشکل ہو، لیکن پھر بھی انسانی ذہن جو ہے اس کو جاننے کی جستجو کرتا رہتا ہے اس دنیا میں۔ اور پھر وہ حقیقت جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہی منحصر ہو، تو پھر ایسی حقیقت کو بذریعہ عقل جانتے جانتے بعض اوقات انسانی عقل کچھ غلطیاں بھی کر بیٹھتی ہے۔ سقراط کے مذکورہ بالا نظریوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ میں سقراط کی علمی نظریہ یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس کا ذکر پہلے دونوں خطبہ میں ذکر کر چکا ہوں، اور آج میں ورچوز نالج کے متعلق بات کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ سقراط کے نظریے ہیں، آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس اور ورچو از نالج۔ ان دونوں نظریوں کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔
سقراط کا جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ پہلا جو علمی نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، یعنی سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے۔ اس نظریہ میں جو اصطلاح ٹرم کانسیپٹ سقراط نے استعمال کی تھی، افلاطون نے اس ٹرم کی بنا پر آئیڈیالزم کی ایجاد کی، اور پھر بعد میں اس کا شاگرد جو تھا نامی افلاطون کا ارسطو، اس نے اپنے استاد کی اس آئیڈیا یعنی تھیوری آف آئیڈیا جو اس نے پیش کی تھی، اس کی اصلاح کرتے کرتے ایک اور نظریہ تھیوری آف فارم ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ ایجاد کیا، جو کہ بعد ازاں میٹیریلزم کی بنیاد بن گیا۔ سقراط کا دوسرا نظریہ یہ تھا نیکی علم ہے، جیسا کہ اب میں اس کے متعلق کچھ بات کروں گا۔ یاد رکھیں یہ بجا طور پر ایک نظریہ علم تھا، کیونکہ اس نظریہ میں علم کی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہے، جیسا کہ خاکسار پہلے بھی بیان کر چکا ہے کہ یہ نظریہ بہت سادہ ہے، ویری سمپل۔ اس میں نیکی اور علم کو ایک ہی وجود قرار دیا گیا ہے۔ اس نظریہ کے سلسلے میں اب ہمارے آگے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، جو وجود نیکی ہوتے ہوئے علم بھی ہے، یہ وجود دراصل ہے کیا؟ یا بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وجود کی حقیقت کیا ہے؟ واٹ از دا ریئلٹی آف دس بینگ؟ جیسا کہ میں پہلے بیان کر آیا ہوں، سقراط نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ نیکی کا علم نہ تو سیکھنے سے یعنی بائی ٹیچنگ مل سکتا ہے، اور نہ ہی بائی نیچر اس کا ہم علم پا سکتے ہیں۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل کے ملتا ہے۔ لیکن سقراط کے بعد انسان اپنی عقل کے ساتھ نیکی کی ماہیت کو تو نہ جان سکے، لیکن اس کوشش میں انہوں نے نیکی اور علم کی دونوں اصطلاحوں کو موضوعی یعنی سبجیکٹو معنی پہنا کر اس عظیم علمی نظریہ علم کو ایک اخلاقی نظریہ بنا دیا، یعنی اس تھیوری آف نالج کو ایک ایتھیکل تھیوری بنا دیا۔ جیسا کہ اسٹیج صاحب لکھتے ہیں، There are two sides of Socratic teaching. In the first place, there is the doctrine of knowledge, that all knowledge is through concepts. This is the scientific side of philosophy of Socrates. Secondly, there is his ethical teaching. A Critical History of Greek Philosophy, page 149 and 150. اسٹیس کہتا ہے کہ سقراطی تعلیم کے دو پہلو ہیں۔ اولاً اس کا نظریہ علم ہے، یہ کہ سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، یہ سقراطی فلسفہ کا سائنسی پہلو ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ ثانیاً اس کی اخلاقی تعلیم ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اسٹیج صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، Now of the two sides of Socratic philosophy, the theory of concepts and the ethical theory, it is easy for us looking back upon history to see which it was that influenced the history of thought most, and which therefore was the most important. A Critical History of Greek Philosophy, page 156. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم پر آسان ہے کہ ہم پچھلی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ سقراطی فلسفہ کے دونوں پہلوؤں یعنی نظریہ تصورات اور اخلاقی نظریہ میں سے کس نے فکر کی تاریخ کو زیادہ متاثر کیا، اور لہٰذا ان میں سے کون سا زیادہ اہم ہے۔ سامعین، سقراط نے علم کے متعلق دو نظریات پیش کیے تھے۔ ان میں سے ایک تھا سب علم تصورات کے ذریعے ملتا ہے، یعنی all knowledge is knowledge through concepts۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کی ٹرم کانسیپٹ کی بنیاد پر افلاطون نے اپنی مابعد طبیعیات کی تشکیل کی۔ اس نظریہ کو تو اسٹیج صاحب سقراط کی فلسفی کا سائنسی پہلو قرار دے رہے ہیں،
جبکہ سقراط کے دوسرے نظریے یعنی نیکی علم ہے یعنی ورچوئز نالج کو وہ سقراط کی اخلاقی تعلیم قرار دے رہے ہیں۔ سقراطی نظریہ علم یعنی نیکی علم ہے میں نیکی کی اصطلاح کے متعلق پروفیسر اسٹیسیف اپنی کتاب میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں if virtue is the sole end of life, what precisely is virtue? Socrates had given no clear answer to this question. The only definition he had given was that virtue is knowledge. But upon examination, it turns out that this is not a definition at all. Virtue is knowledge, but knowledge of what? It is not knowledge of astronomy, of mathematics, or of physics. It is ethical knowledge. یہ وہ اسٹیج صاحب کہہ رہے ہیں. It is ethical knowledge, that is to say, knowledge of virtue. To define virtue as the knowledge of virtue is to think in a circle and gets us no further in the inquiry what virtue is. But Socrates, as a matter of fact, did not think in a circle. He did not mean that virtue is knowledge. Although his doctrine is often somewhat misleadingly stated in that form, what he meant was quite different thing. That virtue depends upon knowledge. It is the first condition of virtue. The principle accurately stated is not that virtue is the knowledge of knowledge, which is thinking in a circle, but that virtue depends upon the knowledge of virtue, which is quite straight thinking. Only if you know what is virtue, can you be virtuous. Hence, we have not here any definition of virtue or any attempt to define it. We are still left with the question, what is virtue, unanswered. A Critical History of Greek Philosophy, page 157. یہ جو ان کے الفاظ ہیں اسٹیج صاحب کے، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے آگے کر دیتا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ اگر نیکی زندگی کا واحد مقصد ہے تو پھر صحیح نیکی کیا ہے؟ سقراط نے اس سوال کا واضح جواب نہیں دیا ہے. اس نے جو تعریف دی ہے وہ نیکی علم ہے، لیکن غور و فکر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی تعریف نہیں. نیکی علم ہے، لیکن علم کس کا؟ یہ فلکیات، حساب اور فزکس کا علم نہیں ہے. یہ وہ کہتا ہے یہ اخلاقی علم ہے، یعنی نیکی کا علم. نیکی کی یہ تعریف کرنا کہ اس سے مراد نیکی کا علم ہے دراصل دائرے میں سوچنے والی بات ہے، اور اس طرح ہم نیکی کی ماہیت جاننے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن عملی واقعہ یہ ہے کہ سقراط دائرے میں نہیں سوچتا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نیکی علم ہے، اگرچہ اکثر اس کے نظریہ کو کسی حد تک غلط طور پر اسی رنگ میں بیان کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کچھ اور تھا، یعنی کہ نیکی کا دار و مدار اس کے علم پر ہے. یہاں پر نیکی کا لفظ جو ہے اسٹیج صاحب استعمال کر رہے ہیں، نیک کام کا دار و مدار اس کے علم پر ہے. یہ نیکی کی پہلی شرط ہے. نظریہ کو جب ٹھیک طریقے سے بیان کریں گے تو یہ نیکی علم ہے، نیکی کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح تو دائرے میں سوچنے والی بات ہے. لیکن بلکہ نیکی یعنی نیک کام کا دار و مدار نیکی کے علم پر ہے ہوگا. اور یہ صاف اور سیدھی سوچ ہوگی. تم اسی وقت نیک ہو سکتے ہو، وہ کہتے ہیں تم اسی وقت نیک ہو سکتے ہو جب تمہیں علم ہو جائے گا کہ نیکی ہے کیا. لہذا نہ ہم یہاں نیکی کی کوئی تعریف کرتے ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش. ہم یہ سوال کہ نیکی کیا ہے بغیر جواب کے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ. تو اسٹیج کی درجے والا جو اقتباس ہے
اس کے متعلق میں چند باتیں آپ لوگوں کے آگے میں رکھتا ہوں، بلکہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ورچو از نالج سقراط کے نظریہ کا صحیح یعنی ایکوریٹ انگریزی ترجمہ نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سقراط کا جو نظریہ ہے اس میں ورچو از نالج جو کہا گیا ہے اس کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن اسٹیج صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ اب سوال یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں کہ ورچو از نالج سقراط کے نظریے کا صحیح یعنی ایکوریٹ انگریزی ترجمہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ افلاطون کی ساری کتابوں کے انگریزی میں جو ترجمے ہو چکے ہیں، اور تمام انگریزی کتابوں میں سقراط کے اس نظریے کا ترجمہ ورچو از نالج ہی کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے افلاطون کی کتابوں کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہوگا، یقینی طور پر وہ سب یونانی زبان پر عبور رکھتے ہوں گے۔ اگر سقراط کے نظریہ کا صحیح ترجمہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج تھا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سارے مترجموں نے سقراط کے نظریے کا ترجمہ غلط یعنی ورچو از نالج کر دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سقراط کے نظریے کے ترجمہ کے سلسلے میں چونکہ سب مترجموں کا اسی ترجمہ پر اتفاق ہے، لہذا سقراط کے نظریے کا صحیح ترجمہ یقیناً ورچو از نالج ہی ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر سقراط کے نظریے کا اس طرح ترجمہ کیا جائے کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج یعنی نیکی کے علم کے ساتھ ہی نیک کام ہو سکتا ہے، تو یہ معنی بھی ہرگز درست نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ سے جو لوگ نیکی کے علم کے بغیر نیک کام کرتے چلے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم سچ بولتے ہیں، سب ہزاروں سال سے جب سے انسان بنے ہیں بعض لوگ سچ بولتے ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور یہ بنیادی نیک کام ہیں جو ہمیشہ سے انسانوں میں چلے آ رہے ہیں۔ اگر نیک کام نیکی کے علم کے پر ہی منحصر ہیں یعنی ورچو ڈیپینڈز اپان نالج، تو پھر ہزاروں سال سے لوگ نیکی کے علم کے بغیر یہ نیک کام کس طرح اور کیوں کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج یہ سقراط کے جو نظریہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے جو کہا وہ یہی کہا تھا کہ نیکی علم ہے، یعنی نیکی اور علم جو ہے وہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسا کہ برطانوی شاعر جان کیٹس نے، میں ایک مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جیسا کہ برطانوی شاعر جان کیٹس نے حسن کے متعلق کہا تھا کہ حسن سچ ہے، بیوٹی از ٹروتھ۔ اب شاعر کی نظر میں اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ بیوٹی ڈیپینڈز اپان ٹروتھ، بلکہ اس نے کہا ہے کہ جو حسن ہے وہی سچ ہے، یعنی دونوں ایک ہی وجود ہے، یعنی بیوٹی اور ٹروتھ جو ہے وہ ون اینڈ دا سیم۔ ایسے ہی سقراط نے نیکی کے متعلق کہا تھا کہ وہی علم ہے، نہ یہ کہ ورچو ڈیپینڈز اپان نالج۔ چوتھا سوال اس سلسلے میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سقراط کے نظریے کا صحیح ترجمہ ورچو از نالج ہی ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ نیکی اور علم دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ لیکن اگر کسی انسان پر اس شے کی حقیقت کا اظہار نہ ہو جس کے لیے سقراط نے نیکی اور علم کے الفاظ استعمال فرمائے تھے، تو پھر لا محالہ انسانی ذہن مجبوراً نیکی اور علم کی اصطلاحوں کو موضوعی مفہوم میں استعمال کرے گا، جو کہ مدعی کے مدعا کے بالکل برخلاف ہے۔ جیسا کہ اسٹیج صاحب اور دوسرے لوگوں نے ان الفاظ کو یعنی سقراط کے اس نظریے میں سے نیکی اور علم کے الفاظ کو اسی مفہوم میں استعمال فرمایا ہے۔ نیکی اور علم کے موضوعی مفہوم سے میری مراد یہ ہے کہ ورچو کو نیک کام اور نالج کو جاننے کے مفہوم میں ان لوگوں نے استعمال فرمایا ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے نہ صرف فلسفہ کو باقاعدہ پڑھا بلکہ اس کے مطالعہ اور سمجھنے میں اپنی عمریں بھی گزار دیں، سقراط کے اس نظریہ کے معاملہ میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ صرف نیکی اور علم کی ماہیت سے بے خبر رہے
بلکہ اس نظریہ علم کو ایک اخلاقی نظریہ بھی قرار دیتے پھرے، تو پھر کسی ایسے طالب علم کے لیے جو کبھی فلسفہ کا طالب علم ہی نہ رہا ہو، اس کے لیے سقراط کے اس نظریے کی حقیقت کو سمجھنا کس قدر مشکل ہوگا۔ جب میں 1982 میں 5th ایئر کا طالب علم تھا اور سقراط کا یہ نظریہ میرے سامنے آیا، یاد رکھیں سامعین، میرا بھی یہی حال تھا۔ جس کتاب میں میں نے اسے پڑھا تھا، یعنی وہ کتاب کا نام تھا ہسٹری آف ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، اس کتاب میں اس نظریہ کا یہی مطلب لکھا ہوا تھا کہ ورچو ڈپینڈز اپان نالج، لیکن اس وقت غیب سے میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ سقراطی نظریہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت کی جو بارش بعد میں اس عاجز کے دل پر ہوئی، تو اس میں اس سوال کو اس فضل اور رحمت کا نقطہ آغاز سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی جو بارش بعد میں اس عاجز کے دل پر نازل ہوئی، تو میں اس سوال کو اس فضل و رحمت کا نقطہ آغاز سمجھتا ہوں، اور پھر نیکی کی ماہیت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی الہامی دعاؤں کا پڑھنا، اور پھر ان دعاؤں کا سجدہ کی حالت میں ہی قبول ہو جانا، یہ سب کچھ اسی الہی تقدیر اور فضل اور رحمت کے مطابق تھا جس کے متعلق ہزاروں سال پہلے سقراط نے فرمایا تھا کہ نیکی کا علم نہ تو فطری طور پر اور نہ ہی بذریعہ تعلیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جس کسی نے بھی اسے حاصل کیا بغیر غور و فکر کے محبت الہی یعنی فضل الہی کے طور پر حاصل کیا۔ سامعین کو یاد رہے کہ یہ وہی رحمت اور فضل الہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہوا تھا، جیسا کہ وہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، اور فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اور پھر اسی فضل الہی کے نتیجے میں پہلے اس عاجز کے دل میں یہ سوال ڈالا گیا کہ سقراط کا یہ نظریہ علم ہرگز اخلاقی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ علم ہے، کیونکہ اس نظریہ میں علم کو نیکی قرار دے کر نیکی کی ماہیت اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر نیکی خدا ہے کا الہام فرما کر اس عاجز کو بتا دیا کہ جس علم کو سقراط نے نیکی قرار دیا ہے وہی خدا ہے، اور وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق ہے، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ خاکسار نیکی کی ماہیت کی تفصیل گزشتہ خطبات جمعہ میں بیان کر چکا ہے، لہذا یہاں پر اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے جو میرے خطبات ہیں، آج اس سلسلے میں 10واں خطبہ ہے میرا۔ آج کے خطبہ سے پہلے 9 خطبے میں اس موضوع پر دے چکا ہوں، یعنی سب سے پہلے 7 جو خطبے تھے ان میں میں نے نیکی کی ماہیت بیان کی ہے جس کو سقراط نے علم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد نیکی کی ماہیت بیان کرنے کے بعد یعنی 8-9 دونوں خطبات میں نے نیکی نظریہ سقراط کا جو نظریہ علم ہے یعنی نیکی علم ہے، اور ایک دوسرا علمی نظریہ یعنی آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس، اس کو ہم علمی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کو تھیوری آف کانسیپٹس بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تصورات کے متعلق نظریہ۔ میں نے پچھلے دونوں خطبے جو ہیں میرے 8 اور 9 میں نے آل نالج از نالج تھرو کانسیپٹس کی تشریح کے متعلق میں نے دیے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ
سقراط کی جو اصطلاح اس نظریے میں استعمال ہوئی تھی، کانسیپٹ، اس کے متعلق افلاطون اور ارسطو سے کیا غلطیاں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اب میں سقراط کا ماحول کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور سقراط کے متعلق بھی کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تک اس کے نظریات جو تھے، اس کی تعلیم تھی، اس کے متعلق بات ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سقراط کے یہ دونوں علمی نظریات ہیں، اس کے علاوہ چونکہ وہ مامور تھا اللہ تعالیٰ کا ایتھنز کے لوگوں کے لیے، اس نے صرف یہی علم کے متعلق جو نظریات ہیں یہی نہیں دیے تھے، بلکہ اور باتیں بھی جو کہ انسانوں کی فلاح کے لیے ضروری ہیں وہ بتائی تھیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا مشہور قول اس کا ہے نو دائی سیلف، یعنی اپنے آپ کو پہچانو۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی لوگوں کو بتایا تھا کیئر آف یور سالس، تم اپنی روحوں کی حفاظت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پورا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مشن دیا گیا تھا اس کو پورا کرتا رہا اپنی زندگی میں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سقراط ایک خوبصورت دل رکھنے والا ایک ذہین انسان 470 BC ایتھنز میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے بہت سادہ زندگی بسر کی، اس کے کپڑے بہت سادہ اور غریبانہ ہوتے تھے۔ وہ ظاہری شان و شوق سے بے پرواہ تھا، کیونکہ یہ ظاہری شانوں اور شوقتیں اس کی نظر میں غیر اہم تھیں۔ وہ علم کو بیچتا نہیں تھا، بلکہ حاصل کرنے والوں کو مفت دیتا تھا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ ایک مافوق الفطرت سپر نیچرل آواز اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی اطاعت سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ 400 اور 399 BC یعنی 400 یا 399 بیفور کرسٹ، اسی عیسیٰ سے پہلے، جب وہ 70 سال کا تھا، اس پر 3 الزامات اس کے قوم نے لگائے تھے۔ جو حاکم تھے اس وقت، اس کی قوم میں ان کا اثر رسوخ تھا۔ جیسا کہ عیسیٰ پر الزام لگا تھا کہ یہ توریت کی عبارتوں کو بدلاتا ہے، توڑتا ہے، اس میں اپنے باتیں ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی سقراط پر یہ الزام لگا، اس وقت کے لوگوں نے جو حکومت میں تھے انہوں نے لگایا کہ پہلا الزام ان کا یہ تھا کہ اس نے قومی خداؤں کا انکار کر دیا ہے، فار ڈینائنگ دا نیشنل گاڈس۔ اور دوسرا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ سقراط جو ہے اس نے اپنا ایک نیا خدا گھڑ لیا ہے، فار سیٹنگ اپ نیو گاڈز آف ہز اون۔ اور تیسرا جو الزام اس پر لگا، انہوں نے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے کہ سقراط نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، ہی از کرپٹنگ دا یوتھ۔ بہرحال یہ تمام الزامات بے بنیاد تھے اور جھوٹے تھے۔ سچ یہ ہے کہ سقراط ایک صالح انسان اور اپنے وقت کا مصلح تھا اور اللہ کا ولی تھا۔ وہ بدی سے نفرت کرتا تھا اور اس نے بہت سادہ اور پاکیزہ زندگی بسر کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فلسفے کا موضوع بھی نیکی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ایک سوفسٹائی دور میں پیدا ہوا تھا۔ سوفسٹ ایک اصطلاح ہے جو کہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو چالاک اور لفظی الٹ پھیر سے پر دلائل استعمال کرتے ہیں۔ ایسے دلائل بظاہر معقول اور قابل یقین نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اور بنیادی طور پر مبالغہ امیز، کمزور اور گمراہ کن ہوتے ہیں۔ یہ جو صوفیسٹ تھے دراصل اپنے دور کے اشارے اور نمائندے تھے۔ وہ پیشہ ور معلم تھے۔ وہ خود کو دانش مند ظاہر کرتے تھے، جبکہ افسوسناک حد تک وہ دانائی سے بے خبر تھے۔ یہ لوگ مادہ پرست تھے اور لوگوں سے اپنا جو ان کو پڑھاتے تھے اس کی بھاری فیسیں بھی طلب لیتے تھے۔ انہوں نے یعنی سوفسٹائیوں نے اپنے دور کے لوگوں کو گمراہ کیا اور تمام اخلاقی اور سماجی قدروں کو برباد کیا۔ انہوں نے نیکی یعنی خیر کا مذاق اڑایا اور اعلیٰ خالق کے وجود کا انکار کر دیا۔ ان سوفسٹائی جو تھے، ان کا ایک بڑا پرومیننٹ نام اس زمانے میں ایک تھا، وہ ان کا لیڈر کہہ لیں، وہ پروٹوگوراس تھا۔
وہ کہتا ہے مین از دا میئر آف آل تھنگس، آف وٹ اٹ از، آف وٹ از دیٹ اٹ از، آف وٹ اٹ از ناٹ دیٹ اٹ از ناٹ۔ اس کا یہ مشہور یہ جملہ ہے اس زمانے میں۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں انسان ہر شے کے لیے معیار ہے، جو اس کے لیے ہے وہی اس کے لیے ہے، اور جو اس کے لیے نہیں ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے۔ مختصراً جو شخص جس بات کو درست سمجھتا ہے وہ بات اس کے لیے درست ہے۔ یہ لوگ جو ہے یعنی سوفسطائی ہر چیز کو عقل کی روشنی میں دیکھنے کے عادی تھے۔ شاید وہ یہ بات بھول گئے کہ سچ انسانی عقل سے بالا ہے۔ ایسے تاریک دور میں سوفسطائیوں کے مقابلہ میں ایک صادق انسان یعنی سقراط ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہاں میں ایتھنز کے سقراط کی بات کر رہا ہوں، لیکن انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کبھی سوفسطائیس ابھری اس دنیا میں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سقراط بھی ضرور پیدا ہوا۔ در حقیقت سقراط ایک معالج کی طرح ہوتا ہے، روحانی معالج کی طرح ہوتا ہے، جو بیمار ذہنوں کا اسی طرح علاج کرتا ہے جس طرح ایک جسمانی معالج جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ وہ جھوٹ کی حکومت کو اکھاڑ پھینکتا اور سچائی کی بادشاہت کو قائم کرتا ہے۔ سقراط یاد رکھیں سقراط ایک بلند کردار انسان تھا، اور اس نے اپنے تاریک دور میں علم کی شمع کو روشن کیا، اور یہ جو سوفسٹ نام نہاد دانشور بنے پھرتے تھے اپنے دور میں، ان کو اس نے علم کے ذریعے عقل کے ذریعے نیست و نابود کیا۔ ایتھنز کے سوفسطائیوں نے اسے زہر دے کر نوع انسانی کو دراصل زہر دے دی۔ یہ زہر دراصل سقراط کو نہیں دی گئی تھی بلکہ انسانیت کو دے دی گئی۔ اب میں سامعین سے کہتا ہوں کہ یہ جو آج کا ہمارا دور ہے، کیا یہ دور سوفسطائیوں کو دور نہیں؟ آج بھی سوفسطائی یہ فل جوبن پہ ہے، سوفسطائی بھی موجود ہیں۔ پرانے اور جدید سوفسطائیوں کے درمیان عجیب مفاضلت ہے کہ وہ جو کام کرتے تھے آج کے سوفسطائی بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں 2500 سال پہلے یونان میں قدیم اشرافی طرز حکومت جو تھا، ارسٹوکریسی، اور مذہب میں دیو مالائی میتھولوجیکل عقائد کے زوال کے بعد ان کی جگہ جمہوریت اور فلسفہ نے لے لی تھی۔ جمہوری طرز حکومت ایسا ہے کہ جس میں ایک عام انسان بھی خطابت کے زور پر بڑے بڑے حکومتی عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں بطور خاص نوجوانوں کو حکومت میں بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے فن تقریر اور فن استدلال سیکھنے کے لیے معلمین کی ضرورت پیش آئی۔ اس ضرورت کو جن لوگوں نے پورا کیا، یاد رکھیں کہ وہی لوگ سوفسطائی تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس دور میں یونانی لفظ جو سوفسطائی یعنی سوفسٹ کا کم و بیش وہی مطلب تھا جو آج کل پروفیسر یا وکیل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، لائر۔ ان یعنی سوفسطائیوں سے پہلے گزشتہ جو فلسفی تھے، ان سے پہلے جو تھے، وہ پورے اخلاص کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے تھے، لیکن ان سوفسطائیوں نے یہ کہا کہ سچائی کو ڈھونڈنا بے سود ہے۔ وقتی مصلحت کے مطابق جیسا بھی طرز عمل اور طرز استدلال اختیار کیا جائے وہی درست ہے۔ یعنی یہ لوگ معروضی آبجیکٹیو ٹروتھ کی بجائے موضوعی سچ یعنی سبجیکٹیو ٹروتھ پر یقین رکھتے تھے۔ جیسا کہ آج کل کے وکلاء اور پروفیسر حضرات وغیرہ سب نہیں، بلکہ ان میں سے ان کی غالب اکثریت جو ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے اور ثابت کرنے یعنی حقائق کو مسخ کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔
یہی کام اپنے دور میں جو سقراط کے وقت میں یہ سوفسطائی کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی منظم گروہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سوفسطائی تحریک، سوفسٹک موومنٹ کا رنگ اختیار کر لیا۔ بظاہر یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اپنے عمل سے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ جماعت احمدیہ میں 1914 سے آج تک احمدیت کے بھیس میں جس معمودیت کا آغاز ہو چکا ہے، میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں اب کہ جماعت احمدیہ میں 1914 سے آج تک احمدیت کے بھیس میں جس معمودیت کا آغاز ہو چکا ہے، یہ نہ صرف یہودیت کا چربہ ہے، بلکہ یہ جدید سوفسطائیت کا بھی رنگ رکھتا ہے۔ یہودیوں کی طرح منظم اور یہودیوں کی طرح اخراج و مقاطعہ کی سزاؤں پر سختی کے ساتھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہودی نبیوں کے قاتل تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، اَفْكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسَكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پس کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس کیا جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جسے تمہارے جی نہیں چاہتے تھے، تو تم نے تکبر ہی سے کام لیا، پس ایک گروہ کو تم نے جھٹایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 میں یہ یہودیوں کے متعلق فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ جماعت احمدیہ میں ایک خاندانی گدی یعنی نام نہاد خلافت کے نام پر یہودیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کو بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے مذہبی علماء ربی کہلاتے تھے، لیکن آج قادیانی علماء میم کے اضافے کے ساتھ مربی کہلاتے ہیں۔ یہودیت اور قادیانیت میں مماثلت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے خاکسار کا مضمون نمبر 11 حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور غلام مسیح الزمان کے مابین مماثلت ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اب یہ جو اولڈ سوفسطائیت تھی یعنی سقراط کے زمانے میں، اس کا اور موجودہ جو ہمارے دور میں قادیانیت یا معمودیت کے رنگ میں سوفسطائیت عروج پر ہے، اس کے درمیان چند باتیں مماثلت کے طور پر آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، قادیانی علماء کو سوفسطائیوں کی طرح باقاعدہ جامعہ احمدیہ میں مخصوص دینی تعلیم کے علاوہ فن تقریر اور فن استدلال میں بھی خوب مہارت اور تربیت دی جاتی ہے، اور پھر میدان عمل میں یہ مولوی حضرات اس مہارت کو اپنوں اور غیروں کے خلاف خوب استعمال کرتے ہیں۔ یہی کام سقراط کے زمانے میں سوفسطائیوں کا تھا۔ دوسرا، سوفسطائیوں کی طرح قادیانی علماء بھی موضوعی یا فعلی سبجیکٹو ٹروتھ پر یقین رکھتے ہیں۔ سوفسطائیوں کی طرح یہ لوگ بھی مصلحت کے قائل ہیں۔ مثلا غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے وقت ان کے پاس جو معیار ہوتا ہے فیصلہ کے لیے وہ قرآن کریم ہوتا ہے، لیکن جماعت کے اندر اختلاف کی صورت میں ان کا معیار قرآن کریم کی بجائے جماعتی نظام ہو جاتا ہے، یہ معیار بدل لیتے ہیں۔ تیسرا، سوفسطائی مادہ پرست تھے اور مال و دولت اکٹھا کرنا ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح محمودی فلسفہ بھی حکومتی اقتدار اور مال و دولت کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے پیش نظر بھی بندے اور چندے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے بانی نے اپنے مریدوں پر صرف ایک چندہ عائد کیا تھا، اور وہ بھی کسی معین شرح کے بغیر۔ 1914 کے بعد اس کی جماعت میں آج احمدیوں پر کم و بیش 48 کے قریب چندے لاگو ہیں۔ کیا ہم ان 48 چندے لاگو کرنے والوں کو مادیت پرست نہیں کہہ سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 48 چندے لگانے والے لوگ دراصل دنیا کی دولتیں اکٹھے کرنے والے لوگ ہیں؟
اور پھر وسیطی چندہ جو الہی منشا کے موافق دین اسلام کی اشاعت اور غلبہ کے لیے جاری کیا گیا تھا، آج یہ چندہ نہ صرف خاندانی مذہبی حکومت کو دوام دینے بلکہ احمدیوں کو اسیر بنانے کے لیے بھی بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو چند باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں جو کہ موجودہ قادیانی یا قادیانیت اور سوفسطائی میں جو مماثلت کی باتیں ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک دو اور باتیں بتاتا ہوں کہ یہ جو سقراط تھا سوفسطائیوں کا جس نے مقابلہ کیا تھا، سوفسطائیوں کو جس نے علم کی دنیا میں بھی شکست دی تھی اور اخلاقی دنیا میں بھی اس نے ان کو شکست فاز دی تھی، آئندہ زمانے میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام میں کے بعد ان کی جماعت میں اللہ کو علم تھا کہ قادیانیت نے اسی سوفسطائیس کا رنگ اختیار کر جانا ہے جو سقراط کے دور میں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نئی جدید جو سوفسطائیس پیدا ہونے والی تھی جماعت احمدیہ میں، اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو ایک سقراط کے مثیل کی بشارت بھی دے دی تھی۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں عظیم اور نیک انسانوں کے مثیل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے الہامی کلام میں آپ کے موعود ذکی غلام کو بعض نبیوں کے نام دیے گئے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں اس کو الہامی کلام کو جو میرا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، بہت سارے نبیوں کے نام اس موعود ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر مسیح عیسیٰ ابن مریم، یوسف، اسماعیل، اسحاق اور یحییٰ علیہم السلام وغیرہ۔ علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام کو سقراط کے ساتھ بھی مماثلت دی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، پہلے آپ لوگوں کو ان باتوں کا نہیں علم، میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ سقراط کی تاریخ کو پڑھیں فلسفہ کے سبجیکٹ میں جا کے، تو آپ کو پتہ ملے گا کہ یہ دونوں مطلب کہ سقراط جو تھا سادگی پسند تھا اور نمود و نمائش اور مول و دولت سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بین ہی آج اس عاجز کا بھی یہی حال ہے کہ مجھے بھی سادگی پسند ہے اور میں بھی یہ نمود و نمائش کا قائل نہیں ہوں، نہ دولت کا اور دنیا کی کوئی بھی تمنا میں نے کی ہے۔ یہ میرے اور اس سقراط کے درمیان ایک مماثلت ہے۔ دوسری مماثلت یہ دیکھیں کہ سقراط کو بھی اور اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو بھی دونوں کو نیکی کا علم دیا۔ سقراط کے فلسفے کا مرکزی تصور یعنی سپریم کانسیپٹ نیکی تھا، جبکہ اس عاجز کو جو فلسفہ دیا گیا ہے اس کا مرکزی تصور بھی نیکی ہی ہے۔ سقراط نے دنیا کو نظریہ علم تھیوری آف نالج دیا تھا، جبکہ اس عاجز نے نہ صرف سقراط کے بند نظریے کو کھولا بلکہ دنیا کے آگے ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ یعنی نیکی خدا ہے پیش کیا ہے۔ تیسری میں ایک اور مماثلت بتاتا ہوں آپ لوگوں کو اس موعود ذکی غلام مسیح الزماں اور سقراط کے درمیان جو پیدا ہو گئی ہے، یہ اس کو اتفاق کہیں یا پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پروگرام تھا، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یعنی وہ مماثلت ہے اولاد کے سلسلے میں، دونوں میں مشابہت۔ سقراط کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکوں سے نوازا تھا۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بھی 3 لڑکوں کی بشارت دی تھی، اور پھر یہ تینوں لڑکے دیے بھی تھے۔ لڑکوں کی تعداد میں مماثلت کے علاوہ ایک اور مماثلت یہ بھی ہے کہ سقراط کے منجھلے لڑکے کا نام سقراط کے والد کے نام پر تھا، یعنی سقراط کا جو درمیان والا لڑکا تھا اس کا نام اور سقراط کے والد کا نام ایک ہی تھا۔ اسی طرح اس عاجز کے منجھلے لڑکے کا نام بھی احمد شیر اس عاجز کے والد کے نام پر ہے، یعنی جو میرے درمیان والا لڑکا ہے اس کا نام جو ہے وہ وہی نام ہے جو میرے والد صاحب کا نام تھا۔ اور یہ بھی واضح رہا ہے کہ جب میں نے اپنے منجھلے لڑکے کا نام رکھا تھا اس وقت مجھے نہ سقراط کے لڑکوں کی تعداد کا علم تھا اور نہ ہی اس کے منجھلے لڑکے کے متعلق یہ خبر تھی کہ اس کا نام اپنے دادا کے نام پر تھا۔ یعنی یہ باتیں مجھے کوئی علم نہیں، یہ سب مجھے بعد میں معلوم ہوا ہسٹری آف فلاسفی پڑھتے پڑھتے۔ تو یہ باتیں جو ہیں کوئی کہہ سکتا ہے انسان کہ یہ اتفاق ہیں، کہ اگر اتفاق ہیں تو بڑے خوبصورت اتفاق ہیں کہ
بہن ہی اس زمانے میں اس انسان کو بھی 3 لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور پھر ان 3 لڑکوں میں سے درمیان والے لڑکے کا نام بھی اس کے دادا کے نام پر تھا۔ اس طرح اس عاجز کے کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکوں کی بشارت دی اور 3 لڑکے پھر دیے، اور پھر ایسے اتفاق پیدا ہو گیا ہے کہ میرے لڑکے پہلے کا نام تو میں نے رکھا، اس کے بعد میری والدہ نے خواہش کی مجھ سے کہ بیٹا اپنا لڑکی کسی کا نام اپنے والد کے نام پر بھی رکھو، تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ ہاں اگر اللہ نے مجھے پھر کوئی لڑکا دیا تو میں اس کا نام رکھوں گا اپنے والد کے نام پر۔ تو دوبارہ لڑکا جو دوسرا پیدا ہوا اس کا نام میں نے اپنے والد کے نام پر رکھا۔ بہرحال یہ باتیں پہلے ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد مجھے سقراط کی جب میں نے زندگی کے متعلق پڑھا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کے بھی 3 لڑکے تھے، اور اس کے درمیان والے لڑکے کا نام اس کے دادا کے نام پر تھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں۔ بہرحال اگر یہ اتفاق ہے تو بڑا خوبصورت اتفاق ہے، لیکن میں اس کو اتفاق نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص منصوبہ ہے، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا، ایک اور مماثلت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سقراط میں اور موعود ذکی غلام مسیح الزمان میں، وہ یہ ہے کہ دونوں کے متعلق کان اللہ نزل من السماء، کہ یہ جو الفاظ ہیں پورے ہو رہے ہیں دونوں کے متعلق۔ یاد رکھیں کہ سقراط کے متعلق اس رنگ میں کہ ایک قدیم اطالوی رومن سیاستدان اور فلسفی مارکوس ٹویلیس سیسرو، یعنی وہ جو 106 سے 43 بیفور کرسٹ پیدا ہوا تھا، وہ سقراط کے متعلق کچھ لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے سوکریٹس واز دا مین ٹو برنگ فلاسفی ڈاؤن فرام دا ہیونس اینڈ سیٹ ہر فرملی ان سٹیز آن ارتھ، bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior۔ وہ اپنی کتاب جو ہے وہ فریگمنٹس والیوم 4 پیج نمبر 10 پر یہ بات لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ لوگ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ اچھا، یہ جو محمدی مریم کو جو ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کی بشارت دی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی کے نزول کے متعلق الہامی پیشگو میں فرمایا تھا کہ کان اللہ نزل من السماء، یقیناً اللہ آسمان سے نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کا کیا مطلب تھا؟ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام پر اپنے کامل علم و عرفان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ کامل علم و معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کا سچا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غلام مسیح الزمان کو علم اور معرفت میں اس قدر کمال بخشے گا جس کی بدولت ہر انسان کان اللہ نزل من السماء محسوس کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر نازل ہو گیا ہے۔ اس سے مراد ہوا کہ موعود ذکی غلام کے نزول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سچا فلسفہ آسمانوں سے نازل ہونا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ موعود ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء۔ تو یہ جو 4 میں نے مماثلتیں بتائی ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ وہ جو ایتھنز میں سقراط پیدا ہوا تھا اس میں کے ساتھ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے ساتھ ان 4 باتوں کی مماثلت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عجیب بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آنس ہم نے آخری زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، آپ نے فرمایا کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہ آئے گی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، 3 خسف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں،
سب سے آخر یمن سے ایک ہوا نکلے گی، لوگوں کو مشرق کی طرف دھکیلے گی۔ ایک روایت میں ہے کار عدن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو مشرق کی طرف چلائے گی۔ ایک روایت میں ہے 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی، لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کتاب میں درج کی گئی ہے۔ تو میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ کسی عزیز کا سوال مجھے ملا تھا کہ اگر آپ موعود مسیح ابن مریم ہیں تو پھر آپ دجال کو کس طرح قتل کریں گے؟ امسال جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جلسہ سالانہ کے آخری دن یعنی 9 ستمبر 2012 کو خاکسار نے اس سوال کے جواب میں یہ بتایا تھا کہ دجال، اس کا گدھا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیشگوئیاں آہسم کا تمثیلی کلام ہیں۔ یہ سب جو باتیں ہیں لفظی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ ان تمام پیشگوئیوں کو لفظی طور پر پورا کرنے کی کوشش کریں گے یا اس امید میں بیٹھے ہیں کہ وہ لفظی طور پر پوری ہوں، وہ کبھی بھی ان پیشگوئیوں کو اپنے الفاظ کے ساتھ جیسے بیان کی گئی ہیں اس طرح پورا ہوتے نہیں دیکھیں گی، کیونکہ یہ آسم کا ایک بڑا تمثیلی کلام ہے۔ تو جو لوگ اس کو حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، وہ میرا جو خطاب ہے جلسہ سالانہ کا 9 ستمبر کا آخری تقریر ہے، وہ اس کو دوبارہ سنیں اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آسم نے یہ جو الفاظ یعنی دجال اور اس کا گدھا اور مریم یعنی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پیشگوئیاں فرمائی ہیں، ان کا مطلب کیا تھا۔ حضرت وسلم کی ان پیشگوئیوں کے مطابق یاد رکھیں کہ نہ دجال کوئی انسان ہے اور نہ اس کا گدھا وہ جانور ہے جس کے لیے ہم لفظ گدھا استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان سے مراد دجالی قومیں اور ان کی ایجاد کردہ بار برداری اور سواریوں کے لیے جو چیزیں انہوں نے استعمال کی ہیں، جو مشینیں ایجاد کی ہیں، وہ مراد ہیں۔ مثلا ریل اور بری اور بحری جہاز وغیرہ، سب یہ جو سواریاں ہیں جن پہ انسان بھی سوار ہوتے ہیں، ان پہ سامان بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر ہم لے جاتے ہیں، یعنی بار برداری کے کام بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ سب مراد، اس سے مراد، ان چیزوں سے مراد آسم نے دجال کا گدھا کہا تھا۔ تو دجال بھی دجالی قومیں ہیں، جن دجالی قوموں نے، جھوٹی قوموں نے جو جھوٹ پر ہیں، جنہوں نے سائنس میں ترقی کر کے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے، وہ قومیں مراد ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ جو آسم نے آخری زمانے کے متعلق قیامت سے پہلے جن 10 نشانیوں کے ظہور میں آنے کا ذکر فرمایا ہے، اس میں یہ بھی آسم نے فرمایا ہے کہ دجال کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونے سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مادی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مراد نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے سچائی کا آفتاب مراد تھا، جس نے اب مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ جیسا کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنہ سے خون ہوتا جاتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سا درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔ میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے، غیر معبود ہلاک ہوں گے اور جھوٹے خدا اپنی خدائی کے وجود سے منقطع کیے جائیں گے۔ مریم کی معبودانہ زندگی پر موت آئے گی اور نیز اس کا بیٹا اب ضرور مرے گا۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ اور تمام زمین کے باشندوں کو ہلاک کروں، سو اب اس نے چاہا ہے کہ ان دونوں کی جھوٹی معبودانہ زندگی کو موت کا مزہ چکھاوے۔ سو اب دونوں مریں گے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اور وہ تمام خراب استادیں بھی مریں گی جو جھوٹے خداؤں کو قبول کر لیتی تھیں۔ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔
یہ جو آنس میں فرمایا تھا نا کہ قیامت سے پہلے مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا، اس سے مراد مادی سورج نہیں بلکہ آنس حضرت مہدی علیہ السلام نے تشریف فرما دیا کہ اس سے مراد سچائی کا آفتاب ہے جس نے مغرب سے طلوع ہونا ہے اب، اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگنا ہے۔ وہ تو خدا تو وہ مانتے ہیں بلکہ 3 مانتے ہیں، تو جس خدا کو اب یورپ کو پتہ ملنا ہے وہ وہی خدا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر الہام فرمایا تھا کہ نیکی خدا ہے، وہ خدا نیکی ہے جس کا اب یورپ کو پتہ لگے گا اور پوری دنیا کو پتہ لگے گا۔ آگے حضور فرماتے ہیں کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتے ہیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ نہ وہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش نہ کر دے۔ میں نے اکثر خطابات میں یہ بات کہی ہے کہ دیکھو وہ جو انفرادی تبلیغوں کے زمانے اب جا چکے ہیں، یہ جو جماعتی احمدیہ نے 100 سال سے مربی کیے تیار، اور یہودیوں کے مربی بھی، مولوی بھی، عیسائیوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سارے تبلیغیں کرتے پھریں، کچھ بھی نہیں اثر۔ جماعت احمدیہ نے ان مربیوں کے ذریعے یہ فردن تبلیغ کے ذریعے کیا ترقی کی ہے؟ یاد رکھیں، اب اسلام کی فتح کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے آسمان سے آسمانی حربہ ظاہر ہوگا، اور وہ یہی ہوگا کہ حضرت بانی جماعت الاسلام کو جس موعود ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، وہ غلام اللہ تعالیٰ سے کامل علم اور کامل معرفت پا کر دنیا کے مذاہب کو علم کی دنیا میں کھینچ کر لے کے آئے گا، اور وہاں علم کے میدان میں جب فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ سچا خدا کون ہے، تو اس کے بعد یہ جو مذاہب کے جھگڑے ہیں، کیونکہ ہر مذہب کی بنیاد خدا کی ذات پر ہے، سب سے بڑا عقیدہ ہر مذہب کا خدا ہوتا ہے، تو جب سچے خدا کا فیصلہ ہو جائے گا علمی دنیا میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو سچا مذہب ہے وہ دنیا میں غالب آئے گا، اور جو باطل اور جھوٹے مذہب ہیں ان کی صف لپٹ جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 304 تا 305۔ اور افسوس کی بات ہے کہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ یہ کام نہ تلوار سے ہوگا نہ بندوق سے ہوگا، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج اس کی جو جانشینی کا دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں جماعتی احمدیہ قادیان، انہوں نے تو مستعد روحوں کو جو روشنی عطا کرنے کا سلسلہ ہے، جو پاک دلوں پر ایک نور اتارنے کا سلسلہ، اس کو ہی بند کر دیا۔ ان کا نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ بات، اب ہم خلیفے ہیں۔ انہوں نے اپنے طریقہ واردات سے خدا کو بھی یرغمال کر لیا اور لوگوں کو اسیر بنا کر بیٹھ گئے، اور اس سلسلے کا جس کا حضرت بانی جماعت صاحب فرما رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ جو فتح ہوگی، یہ غلبہ ہوگا، یہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے یہ باتیں سچ ثابت ہوں گی، یہ ہوگا۔ تو جناب قادیانی خلفاء نے اس کا سلسلہ ہی نور اترنے کا، روشنی اترنے کا، وہ سلسلہ ہی بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو سمجھ دے۔ اے برادران اسلام، اس وقت محمدی مریم کے بیٹے کے نزول کا وقت ہے، یاد رکھیں۔ جیسا کہ خود محمدی مریم نے فرمایا تھا، آج میں بھی وہی الفاظ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ وہ فرماتے ہیں وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ سقراط کی علمی نظریہ آل نالج از نالج تھرو کنسیپٹس، اور نظریہ علم ورچو از نالج کے متعلق آج میرا یہ آخری خطبہ ہے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ علم کے ذرائع سورسز آف نالج اور انسانی فہم کے مراتب یعنی ڈگریز آف ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے متعلق کچھ گزارشات آپ لوگوں کے آگے پیش کرے گا۔
اگلے خطبہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔